ایک اور اثر ہے، یہ حسن راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ آیتا الا لها ظہر و بطن وکل حرف حد وکل حد مطلع۔ اس پہ کچھ میں سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلا ٹکڑا ہے روایت کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے اس کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے، اس کی آپ وضاحت فرمائیے، پھر میں اگلے ٹکڑے پہ آؤں۔ بنیادی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کافی یہ جوامع الکلم میں سے ہے، جی 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 جی، اس کے کئی معنی۔ اور چونکہ الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی کمپیکٹ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کی تفسیر میں بھی علماء تفسیر شارحین مختلف امکانات بیان کرتے ہیں۔ تو تین اس میں جملے، بنیادی طور پر یہ کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے، اور پھر آگے یہ ہے کہ وہ کلو حرف حد وکل وکل حد حد مطلع، یا مطلع کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس کے مفہوم کے بارے میں تو کوئی اتنا شارحین میں تردد نہیں ہے، وہ واضح ہے، ظہر و بطن، وہ عربی کے عام مفاہیم ہے۔ ظہر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وہ حصہ جو باہر سے نظر آتا ہے، اچھا، اور بطن وہ ہے جو اس کا اندرونی حصہ ہے، جو بظاہر آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ جیسے مثلا آپ باہر سے ایک عمارت دیکھیں، مکان دیکھیں، تو باہر سے آپ کو اس کا جو ویو نظر آتا ہے وہ ظہر ہے، ٹھیک، اور آپ اندر جا کے دیکھیں گے وہ کیسی بنی ہوئی ہے تو وہ اس کا بطن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا سادہ مفہوم ہے۔ اب قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک تو آپ الفاظ میں جب اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم واضح طور پر سادہ مفہوم آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس میں عبادت کا، یہ اس کا پڑھنے سے جو اس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور بطن کیا ہے؟ تو اب اس کو، یہ ایک ہی بات ہے لیکن اس کے مختلف پہلوؤں کا مختلف شارحین بیان کرتے ہیں۔ تو بطن یہ ہے کہ جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پوری کتاب جو اتاری ہے وہ ذہن کے لیے یا محض علم کے لیے تو نہیں ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مقصود یہ ہے کہ انسان اس سے جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، ٹھیک ہے۔ جو اوامر اور زواجر ہیں وہ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، ان کو اپنانا۔ جو امثال اور واقعات ہیں وہ ایک کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا یہ مقصود ہے۔ تو اس سے جو مقصود ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میں پیدا ہو، جس مقصد کے لیے وہ اس کا بطن ہے۔ تو ایک یہ تفسیر، یہ مفہوم ہے۔ اس طرح ایک مفہوم یہ ہے کہ بات جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ بظاہر تو کسی خاص پیرائے میں، کسی خاص ریفرنس سے، کسی خاص تناظر میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید یہود کا ذکر کر رہا ہے، مشرکین کا ذکر کر رہا ہے، نصارہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ذکر تو کچھ خاص گروہوں کا ہو رہا ہے، بات ان خاص گروہوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کا پیغام وہ ان تک محدود نہیں ہے۔ جی جی جی، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو قرآن صرف عرب کے جو مشرکین ہیں بات ان سے کر رہا ہے، عقائد اور مضمومات ان کے زیر بحث ہیں، لیکن وہ ان تک محدود نہیں ہے۔ وہ دنیا میں شرک کی جو بھی صورتیں ہیں تو ان تک ان کو ایکسٹینڈ کرنا، ظاہراً عرب کے مشرکین سے بات ہو رہی ہے، ظاہراً وہاں جو مدینے میں یہود موجود ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، ظاہراً جو وہاں منافقین موجود ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، لیکن مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یہ بس ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ جی جی ہمارے علم میں آ جائے، نہیں۔
ظاہراً وہ کانٹیکس میں جڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو پیغام اور تعلیم ہے تو اس کو سمجھنا، غور کر کے اس کو پھر اس کی توسیع کرنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ اس کا بطن ہے۔ تو یہ عام طور پر اور یہ دونوں پہلو میرے خیال میں درست ہیں، ظاہر اور بطن ہونے کا، اس سے اس کے ظاہری مفاہیم سے عبرت حاصل کرنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ اس کا بطن ہے، وہ بھی مقصود ہے۔ اور ظاہراً کسی خاص کانٹیکسٹ میں خاص گروہوں کے ساتھ خاص موضوعات پہ بات ہو رہی ہے تو ان تک ان کو محدود نہ رکھنا، بلکہ اس کی تعمیم کرنا، اس سے اس رہنمائی کو قرآن میں تدبر کر کے اور غور کر کے اس کو عام رکھنا، یہ بھی اس کا بطن ہے۔ اور یہ دونوں مفاہیم جو ہم نے بیان فرمائے ہیں، یہ دونوں صحابہ کے ہاں پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی پوری آتے ہیں۔ امت میں مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب دیکھیں کہ بعض دفعہ آیت کی کوئی توضیح تفسیر کرتے ہیں تو وہ اس کی لفظی تشریح تک نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر جو بنیادی نقطہ اور روح ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں یعنی استنباط کر رہے ہوتے ہیں۔